السلام علیکم۔ اس تفصیلی جائزے یعنی اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کا ڈیٹیلڈ بریک ڈاؤن کرنے والے ہیں جس کی اسپرچول سگنیفیکنس یعنی روحانی اہمیت بہت ہی گہری ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، ان کے فضائل اور اعمال کا ایک بالکل ٹو دا پوائنٹ مستند اور سیکرڈ بلو پرنٹ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیے، جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا ہے نا، تو ایک ایسے مہینے کا آغاز ہوتا ہے جس کا اسپرچول ویٹ، جس کی کشش باقی پورے سال سے بالکل الگ ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں داخل ہونا دراصل ایک ایسی خاص روحانی کیفیت میں داخل ہونا ہے جہاں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ریوارڈ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بالکل ان میچڈ ہے یہ وقت۔ اور ہاں، یہ کوئی عام سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ مکمل تجزیہ محمد عبید اللہ خان قاسمی صاحب کی انتہائی مستند تحریر سے لیا گیا ہے، جس کی بنیاد بزم اور خطبہ کے ٹھوس حوالوں پر ہے۔ ہم نے سورس ڈاکیومنٹ سے وہ تمام کلیدی اور خاص باتیں نکالی ہیں تاکہ ایک بہت ہی منظم طریقے سے اس علم کو آگے پہنچایا جا سکے۔ تو اس ایکسپلینر کا انڈیکس کچھ یوں رہے گا۔ نمبر 1، ذو الحجہ کی اہمیت۔ نمبر 2، روزہ اور یوم عرفہ کے زبردست انعامات۔ نمبر 3، بال اور ناخن تراشنے کے خاص احکامات۔ نمبر 4، تکبیر تشریق کی مکمل ٹائم لائن۔ اور آخر میں نمبر 5، قربانی کے فضائل۔ یہ ایک مکمل ایکشن پلان ہے ہم سب کے لیے۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، ذو الحجہ کی اہمیت۔ ان مخصوص پہلے 10 دنوں کی شرعی اور دینی فضیلت کیا ہے؟ سوس میں ایک بہت ہی حیران کن موازنہ سامنے آتا ہے۔ واضح طور پر لکھا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو باقی تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ واپس نہ لائے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ ان دنوں کی نیکیاں عام جہاد سے بھی افضل قرار دی گئی ہیں، سوائے اس انتہائی صورت کے جہاں انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ یہ موازنہ واقعی ایک گہرا ٹھہراؤ مانگتا ہے تاکہ ہم اس ثواب کے میگنیٹیوڈ کو سمجھ سکیں۔ اور اس اہمیت پر مزید مہر تب لگتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے خالق نے خود سورۃ الفجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اب ظاہر ہے جب رب ذوالجلال خود کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی حرمت، اس کا تقدس خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام راتیں نہیں رہیں، یہ بخشش کا ایک سپریم فریم ورک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، روزہ اور یوم عرفہ کے انعامات۔ یہاں یوم عرفہ کے ثواب کی جو ریاضی ہے، جو کیلکولیشن ہے نا، وہ بہت ہی زبردست ہے۔ صرف ایک دن، جی ہاں، صرف 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے ایک پچھلا سال اور ایک آنے والے سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ایک روزہ اور 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ یہ روحانی منافع کا ایک ایسا زبردست موقع ہے جسے ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم عام دنوں اور ان خاص دنوں کا موازنہ کریں تو سورس ٹیکسٹ بڑی واضح بات بتاتا ہے۔ ان ابتدائی 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا پورے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک رات کی عبادت کو شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں ذرا، ہر رات شب قدر کے برابر، یہ واقعی ایک بہت بہت بڑا انعام ہے۔ تیسرا حصہ، بال اور ناخن تراشنے کے احکامات۔ طہارت کے حوالے سے کچھ پریکٹیکل رولز ہیں۔ طہارت کے عملی پہلو میں ایک بہت واضح فرق رکھا گیا ہے۔ سورس کے مطابق جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کاٹے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی ذبح ہونے تک اس پابندی پر پوری طرح عمل کرے، جبکہ دوسری طرف جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ان پر یہ مخصوص پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہمیں دین کے احکامات کی باریکی سمجھاتا ہے۔ چوتھا حصہ، تکبیر تشریق کی ٹائم لائن اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ تکبیر تشریق کے یہ الفاظ اصل میں ایمان اور اللہ کی بڑائی کا ایک انتہائی خوبصورت اعلان ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان خاص دنوں میں جب یہ الفاظ گونجتے ہیں نا تو ایک بہت ہی پرسکون اور ایک الگ ہی روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک بہت مخصوص ٹائم لائن ہے جس میں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اسے کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ تکبیر 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز پر ختم ہوتی ہے۔ بس یہی وہ ٹائم لائن ہے جس کی سختی سے پابندی کرنی ہے۔
اور اس کے احکامات کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے فوراً بعد اس تکبیر کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ وہ اسے با آواز بلند یعنی اونچی آواز میں پڑھیں، جبکہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اسے آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اس طرح یہ اجتماعی اور انفرادی ڈسپلن کا ایک بہترین مظاہرہ بن جاتا ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، قربانی کے فضائل، اس عظیم سنت کی تکمیل اور اس کا بے پناہ اجر۔ سورس مٹیریل میں بہت ہی صراحت کے ساتھ بالکل کلیئر ورڈز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قربانی کے ان مخصوص دنوں میں اللہ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو سیدھا براہ راست اللہ کی رضا سے جڑا ہوا ہے اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد دلاتا ہے۔ متن میں اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت اور ویود منظر پیش کیا گیا ہے۔ تصور کریں کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ بالکل اسی حالت میں لایا جائے گا، یعنی انسان کا یہ عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس جانور کے ہر ایک حصے، ہر ایک بال کے بدلے نیکیوں کا ایک پہاڑ بن کر بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان تمام شاندار فضائل کو جاننے کے بعد سورس ہمیں ایک بہت ہی گہری اور سنجیدہ نصیحت بھی کرتا ہے، اور وہ ہے غفلت سے بچنا۔ ظاہر ہے جب ثواب کے اتنے بڑے دروازے کھلے ہوں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ قیمتی وقت بے دھیانی، سستی یا غفلت میں بالکل ضائع نہ کرے۔ یہ چند دن ہماری روحانی تجدید کے لیے، خود کو ریفریش کرنے کے لیے ایک نادر موقع ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ جب ثواب اتنا واضح ہے، جب ریوارڈ اتنا میسو ہے، تو کیا ہم ان 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح بس یوں ہی گزرنے دے سکتے ہیں؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ علم کا اصل مقصد ہی اس پر عمل کرنا ہے۔ امید ہے اس ایکسپلینر نے ان مبارک دنوں کے سیکریٹ بلو پرنٹ کو بخوبی واضح کر دیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔